السلام علیکم، ہیلتھفل لیونگ جرنی میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھٹنوں کی درد سے نجات کے لیے 4 سیڈز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسے بیج ہیں، ان کو اگر آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں، خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو آپ گھٹنوں کی درد سے دیکھتے ہی دیکھتے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تو اور جن مردوں خواتین کے گھٹنوں میں سے کارٹلیج گھس جاتا ہے، سینول فلوئڈ بالکل ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں سے کڑ کڑ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چلنے سے درد ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے سے تھکان کا احساس ہوتا ہے، اور آپ نماز تک بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد آپ کو لمبے عرصے تک بیڈ ریسٹ ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مسلز بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ان وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی طاقت بنائے رکھتے ہیں، جن میں ایسے منرلز کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کاپر اور خاص طور پہ فائبر کی مقدار ہونا ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے وٹامنز جن میں وٹامن ڈی، وٹامن اے اور وٹامن بی کمپلیکس کے بہت سارے کمپاؤنڈ ہونا ضروری ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ 4 بیج ہیں، یہی وہ 4 سپر سیڈز ہیں جن میں یہ سارے کے سارے وٹامنز اور منرلز آپ کو وافر مقدار میں مل سکتے ہیں۔ لیکن ان 4 بیجوں کے بارے میں، سیڈز کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آیا گھٹنے میں درد ہوتا کیوں ہے، گھٹنے میں درد ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، گھٹنے میں درد کن ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب آپ کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے کسی بھی انسیڈنس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو پہلی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ کے گھٹنے میں انفلیمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب سوزش آتی ہے تو آپ کو ہلکی ہلکی اکڑن جکڑن محسوس ہوتی ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، جب صبح اٹھ کے پاؤں زمین پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو گھٹنے میں سٹفنس محسوس ہوتی ہے، اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ واش روم میں بیٹھنے کی کوشش کریں WC پہ یا کموڈ میں، تو آپ کا گھٹنا صحیح طریقے سے سٹریچ لے ہی نہیں پا رہا ہوتا، آپ کو گھٹنے کے اپر سائڈ پہ، بیک سائڈ پہ یا میڈیل یا لیٹرل سائڈ پہ بہت زیادہ تناؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور ہلکا ہلکا گھٹنا دوسرے گھٹنے کی نسبت سوجن کا شکار ہوا ہوتا ہے، سوزش پڑی ہوئی ہوتی ہے، سوج پڑی ہوئی ہوتی ہے، انفلیمیشن جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی علامت، پہلا سائن، پہلی سمٹم ہوا کرتی ہے کہ آپ کے گھٹنے میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی چل رہی ہے۔ اب آپ کے گھٹنے کو انتہائی نگہداشت کی، کسی اچھے ڈائٹ پلان کی، یا آپ کو کسی اچھی سپلیمنٹ کی، یا آپ کو ایکسرسائزز کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایکسرسائزز بھی ایک ایسا پورشن ہوتا ہے، اگر آپ ایکسرسائزز نہیں کرتے تو اچھے بلے گھٹنے آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آج ہی کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایکسرسائزز بھی بتائیں گے جن کو کر کے آپ گھٹنوں کی درد سے بآسانی نجات حاصل کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے گھٹنے میں سوجن ہوتی ہے، سٹفنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بدلے میں فوری طور پہ اینٹی بایوٹک، اسٹیرائڈ یا اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ٹوٹلی رانگ پریکٹس ہے، ایک رانگ وے ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے گھٹنوں کی درد فوری طور پہ کم ہو جاتی ہے، یا آپ کا گھٹنا سن پن کا شکار ہو جاتا ہے ادویات کے اثر کی وجہ سے، یا جو اینٹی بایوٹک اسٹیرائڈ انجیکشن آپ انجیکٹ کرواتے ہیں ان کی وجہ سے۔ لیکن گھٹنے کے اندر جو درد یا جو بیسک روٹ کاز ہوا کرتی ہے، جس وجہ سے آپ کے گھٹنے میں انفلیمیشن یا درد ہے، وہ روٹ کاز جوں کی توں ہی رہتی ہے۔ اس روٹ کاز کو صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب روٹ کاز ناظرین کس طرح سے ٹھیک ہوگی؟ اسی طرح سے ٹھیک ہوگی کہ اگر آپ کے گھٹنے میں پٹھوں کی کمزوری ہو چکی ہے، نسیں سکڑنا شروع ہو چکی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فوری طور پہ اگر آپ کو تھوڑی بہت درد بھی ہے تو درد برداشت کریں گے۔ نمبر 1،
اب نمبر 2 آپ ایکسرسائز کریں گے, ہلکی پھلکی درد برداشت کریں گے, ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز سے آپ کے گھٹنے موبائل رہیں گے, موبلٹی پوزیشن میں رہیں گے, حرکت میں رہیں گے. ہلکی ہلکی درد آپ برداشت کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے. جیسے جیسے پٹھے مضبوط ہوں گے آپ کے گھٹنے کی درد کم ہونا شروع ہو جائے گی. انفلیمیشن بھی ہو جاتی ہے, آپ کی جو آپ کی چپنی ہے جس کو ہم پٹیلا کہتے ہیں, اس کے پیچھے ٹیشوز ہوتے ہیں, ٹیشوز میں انفیکشن ہو جاتا ہے, ٹیشوز میں سوزش ہو جاتی ہے اور آپ کی پٹیلا, آپ کی چپنی سٹک ہو جاتی ہے جس کو ہم پٹیلر فروزن کہتے ہیں. اب کامن سینس کی بات ہے, ہم آپ کو جسٹ مشورہ دے رہے ہیں, فورس نہیں کر رہے. کامن سینس کی بات ہے, جب آپ کا گھٹنا فریز ہو جائے, پٹیلر فروزن ہو جائے, آپ کی چپنی جیم ہو جائے, اب جب تک آپ اس کو موو نہیں کریں گے, اینٹی بایوٹک, اسٹیرائڈ ادویات یا انجیکشن کیا کریں گے؟ ہے نا کامن سینس کی بات. اب آپ ایکسرسائز کریں, ہلکی ہلکی درد ہے تو برداشت کریں, سوجن الٹیمیٹلی اترنا شروع ہو جائے گی. ابھی ہم آپ کو چند ایسے باڈی پوسچر بھی بتائیں گے جس طرح آپ لیٹیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے تو آپ کے گھٹنے کی انفلیمیشن اور سوجن دیکھتے ہی دیکھتے کم ہوگی. تو پہلے تو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے. سیکنڈلی آپ نے ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے, کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں کولیجن پروٹین کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مرد و خواتین کو شوگر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. تھائرائیڈ بالخصوص ایک ایسی بیماری ہے جس میں گھٹنوں کی درد کامن پرابلم ہو جاتی ہے. آرتھرائٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اوسٹیوسپینائسس ہو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو, اس کے کامن پرابلمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی ناظرین, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی 60, 70 یا 80 سال کی ایج میں کارٹلیج تو ایٹ دی اینڈ کم ہونا ہی ہوتا ہے, خراب ہونا ہی ہوتا ہے, گھسنا ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنی کیسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کر کے اپنے کارٹلیج کے گھسنے کے عمل کو کتنا ڈیلے کرتے ہیں یا کس حد تک لمبا لے کر جاتے ہیں. کیونکہ کارٹلیج گھسنا تو ضرور ہے, لیکن جب ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, اور بالخصوص یہ 4 ایسے سپر سیڈز جو ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں اپنی خوراک کا حصہ بنا کے رکھیں گے, تو کارٹلیج گھسنے کے عمل کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک اپنے گھٹنوں کی جو ہے وہ طاقت کو بنا کے رکھ سکتے ہیں, گھٹنے صحت مند اور تندرست رکھ سکتے ہیں, گھٹنوں کی درد سے بچ سکتے ہیں. تو ناظرین, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. سیکنڈلی آپ کی جو دوسری سٹیج ہوا کرتی ہے آپ کے گھٹنوں میں درد کی, اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کنسیڈر کرتے ہیں. اس کنڈیشن میں آپ کے گھٹنوں کا گیپ تھوڑا تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کارٹلیج ہلکا ہلکا گھسنا شروع ہو جاتا ہے, درد کا احساس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سینول فلوئڈ بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور کٹ کٹ نی کریپٹس, نی پاپس, نی کلکنگ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پیشنٹس کو تب احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کافی پہلے ہی کروا لینا چاہیے تھی, ایکسرسائز کرنا چاہیے تھی, اور ہیلدی فوڈ کو ان طرح جو ہم آپ کو 4 سپر فوڈ بتانے جا رہے ہیں, 4 سیڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں, ان کو اپنی ڈائٹ کا بہت پہلے ہی حصہ بنا لینا چاہیے تھا. لیکن جب ان کو احساس ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے. اس صورت میں ہم اپنے پیشنٹس کو انیشلی سٹارٹنگ میں اینٹی انفلیمیٹری NSAID مطلب نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لینے کا مشورہ دیتے ہیں. تھوڑی سی درد کو کنٹرول کرنے کے بعد روٹ کاز پہ کام کرنا ہوتا ہے کہ گھٹنے میں انفلیمیشن, سوجن, سوزش اور درد کس روٹ کاز اور وجہ سے ہوئی, اس وجہ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. بہت سارے مرد و خواتین کے بڑھتی عمر میں 40 پلس ہونے کے بعد لیگامنٹس, یہ وہ لیگامنٹس ہیں جنہوں نے فیمر بون کو, ٹیبیل بون کو اور پٹیلر بون کو مطلب چپنی کی ہڈی کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے. ان لیگامنٹس میں جب ویکنس آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے, ٹینڈن ہو جاتا ہے, دین آپ کے گھٹنے میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آرتھرائٹس کا مسئلہ بنانا شروع کر دیتی ہے. اب ان جو NSAIDs کے اندر جتنے بھی کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں اینٹی انفلیمیٹری ہونے کی وجہ سے, وہی سارے کمپاؤنڈ ان سیڈز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آیا ان سیڈز کو ہم استعمال کیوں کر سکتے ہیں یا کیوں کرنا چاہیے.
وہی کام جو آپ ادویات سے لیتے ہیں وہی کام یہ سیڈز بھی آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ان سیڈز کے اندر اینٹی انفلیمیٹری گن پائے جاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، اینٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈ ہونے کی وجہ سے یہ سوجن کو کم کرتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے 4 سپر سیڈز ہیں، لیکن ان سپر سیڈز کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو 2 سٹیجز کے بارے میں بھی جلدی سے بتا دیتے ہیں، جو آپ کی سٹیج 3، 4 اور 5 ہے۔ ان سٹیجز کے اندر ہم روماٹائڈ آرتھرائٹس کنسیڈر کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھٹنے کا گیپ بالکل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب آپس میں ہڈیاں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں اور گھس کے دونوں فیمر اور ٹیبیل بون آپس میں رگڑ کھا کے یہ نوکدار کنارے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جب نوکدار کنارے بنتے ہیں دین اندر انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوجن بہت زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں پھر ڈاکٹرز آپ کو آرٹیفیشل نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ذرا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کروا لیجئے، لیکن کوشش کیجئے آپ آرٹیفیشل نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ نہ کروائیے، آپ ایکسرسائزز کیجئے، ان سیڈز کو اپنی خوراک کا ڈائٹ کا حصہ بنائیے اور گھٹنے کی درد سے نجات حاصل کیجئے۔ اب آئیے آپ کو 1 بائی 1 بتاتے ہیں یہ سپر سیڈز کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 ناظرین، پمپکن سیڈز، کدو کے بیج، اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے اینٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈ آپ کے گھٹنوں کی سوجن کو دیکھتے ہی دیکھتے کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر بہت سارے منرلز پائے جاتے ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کاپر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کیلشیم صحیح طریقے سے آپ کی ہڈیوں میں ایبزارب ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو آسٹیوپراسس بھربھرے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے گھٹنوں کو لوبریکیٹ رکھتا ہے، گھٹنوں کی سوجن کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ درد کو بھی تیزی سے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2 سیسمی سیڈز، کالے تل۔ ناظرین کالے تل ایسا سپر فوڈ ہے کہ ان کو بیج کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کنگ آف سیڈز کہا جاتا ہے۔ ان میں کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، کاپر، زنک اور خاص طور پہ فولک ایسڈ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کیلشیم ہونے کی وجہ سے کالے تل کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ یہ آپ کے گھٹنے کے اندر کارٹلیج کو ریجنریٹ کرتا ہے، جو سینول فلوئڈ ہے اس کو بھی ری بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کالے تل میں، سیسمی سیڈز میں وٹامن ڈی کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی ہڈیوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو کیلشیم کی ایبزارپشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، کیلشیم ہڈیوں میں جذب نہیں ہوگا، جس سے آپ کی ہڈیاں آسٹیوپراسس کا شکار ہو جائیں گی، بھربھرے پن کا شکار ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی، انگلی لگانے سے، دبانے سے ہلکا سا درد کا احساس ہوگا۔ لہٰذا سیسمی سیڈ، کالے تیل کا روزانہ استعمال کر کے آپ ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تیسرا سپر سیڈ، السی کے بیج، فلیکس سیڈ۔ ناظرین السی کے بیج میں بھی کافی زیادہ وٹامنز پائے جاتے ہیں، وٹامن ڈی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، وٹامن بی کمپلیکس پائے جاتے ہیں، بہت سارے وٹامن ڈی، وٹامن B12 پایا جاتا ہے، وٹامن B6 پایا جاتا ہے، وٹامن B3 بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ وہ وٹامن ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر پروٹین کی کمی کو تیزی سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے جوڑوں میں سے انفلیمیشن کو نکال باہر پھینکتا ہے اور آپ کے گھٹنوں کو لبریکیٹ رکھتا ہے۔ صبح صبح اٹھ کر جب آپ کے جسم میں اکڑن جکڑن ہوتی ہے تو اس اکڑاؤ سے آپ کو نجات دلاتا ہے، اور آپ کے جسم میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیگر باڈی پارٹس میں بھی صبح اٹھ کر انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ سوزش ہوئی ہوتی ہے، یا آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی سوزش ہوئی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ بتا دیتا ہے، کڈنی کا مسئلہ بتا دیتا ہے۔ بیسیکلی آپ کے جسم میں پروٹین کی وافر مقدار یا کمی کی وجہ سے یا ہارمونل امبیلنسنگ کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشنز ہوا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ السی کے بیج کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، فلیکس سیڈ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، تو پروٹین کی مقدار جو ہے وہ بیلنس رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل امبیلنسنگ کا مسائل ٹھیک ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، نسیں سکڑنے سے محفوظ ہوتی ہیں، خون پتلا ہوتا ہے، روانگی خون کی صحیح طریقے سے ہوتی ہے اور گھٹنوں کی درد سے آپ کو نجات ملتی ہے، کارٹلیج ری جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہمارا چوتھا اور آخری جو سپر سیڈ بیج ہے وہ ہے سورج مکھی کے بیج۔
सूरज मुखी के बीज के बारे में आजकल बहुत ज्यादा लोग जानकारी इकट्ठी करते हैं। सूरजमुखी के बीज में विटामिन डी बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज्यादा मिकदार है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों में लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, ग्रीस को बढ़ाता है, आपके घुटनों में ग्रीस के लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ आपके घुटनों की इन्फ्लेमेशन को भी दूर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, विटामिन डी सूरजमुखी के बीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि 2-3 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पे आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल किया कीजिए। नंबर 1, रोजाना धूप की छाएं। रोजाना अर्ली मॉर्निंग जो सूरज की किरणें हुआ करती हैं वो लाजमी तौर पे लिया कीजिए। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे होते हैं कि कितने बजे तक धूप लेनी चाहिए। याद रखिए, अगर सर्दियां हैं तो आप रोजाना सुबह 7 से लेके 10 बजे तक धूप की छाएं ले सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे जो तुलुए आफ्ताब के बाद पहली किरणें निकलती हैं उससे लेके 9 बजे तक आप सूरज की छाएं ले सकते हैं। इससे आपको विटामिन डी वाफर मिकदार में मिलता है और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन से खुद को बचाया करें, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दिया करें, सिट्रिक एसिड्स का इस्तेमाल किया करें। अब नाज़रीन, हमारे ये जो 4 सुपर फूड हैं, जल्दी जल्दी से इनको इस्तेमाल करने का अगर आपको तरीका बताया जाए तो इन 4 सुपर सीड्स को आपने एक ग्राइंडर में डाल के सफूफ बना लेना है। याद रखिए कि अलग अलग सफूफ आप बनाएंगे। अब इन 4 सुपर सीड्स को इकट्ठे इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि इन 4 सुपर सीड्स को, बीजों को अलग अलग इस्तेमाल करेंगे और वक्फे से इस्तेमाल करेंगे। मतलब आज अगर आपने पंपकिन सीड इस्तेमाल किए तो 3-4 दिन के गैप से आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह सेसमे सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन 4 बीजों को इकट्ठे ही ग्राइंड कर लेते हैं। ये जरा डोज आपके लिए हैवी हो सकती है, आपको IBS के प्रॉब्लम कर सकता है, मैदे के प्रॉब्लम कर सकता है, एसिडिटी का मसला बना सकता है और इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ये वजह बन सकता है। लिहाजा आपने 1 बाय 1 ये बीज जो हैं पीस कर इस्तेमाल करना है, ग्राइंड करना है। अब आपने मिसाल के तौर पे एक बीज लिया, रोजाना आपने उसके 2 चम्मच लिए, रात को भिगो दिए, सुबह उठ के या तो आप वैसे ही चबा कर खा लें, अगर दांत नहीं है तो आप इसका सफूफ बना लें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आपने सफूफ बनाना है तो इन बीजों को पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको नीम गर्म करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर जो नमी है खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप इनको डायरेक्ट हीट आप सफूफ बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे तो होगा क्या, जब आप सफूफ बना के एयरटाइट बाउल में रूम टेम्परेचर पर सेव करेंगे तो इससे क्या होगा, चंद दिन के बाद इस सफूफ के अंदर नमी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी अफादियत, विटामिन, मिनरल ज्यादा मिकदार में आपको हासिल हो सके। तो नाज़रीन, ये तो थे तरीके सुपर सीड्स को इस्तेमाल करने के। अब आपको 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं जिनको करके आप घुटने की दर्द से काफी हद तक निजात हासिल कर सकते हैं। घुटनों की सोजिश और दर्द से निजात के लिए जो पहली एक्टिविटी और एक्सरसाइज है जो आपने डेली करनी है वो नाज़रीन इस तरह आपने पिल्लू ले लेना है। मतलब बहुत ज्यादा ये बुजुर्गों को मसला होता है, आपने पिल्लू लेना है और घुटने से लेके पैर की जो एड़ी है, जो आपका टखना है, यहाँ तक आपने इस तकिए को नीचे रखना है। जब हम लोगों को घुटने के नीचे तकिया रखने का मशवरा देते हैं तो लोग इस रुख का विड्थ पोजीशन में घुटने के नीचे या पैर के नीचे तकिया रख लेते हैं। इससे घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाती है, स्टिफनेस ज्यादा आ जाती है। आपने जब भी तकिया रखना है इस पोजीशन में रखना है और नी जॉइंट से लेके तो अपने टखने तक तकिया रखना है। अगर इस टांग पे रख के आपको बताऊं तो आपको समझने में आसानी होगी। घुटने के जॉइंट से लेके और टखने तक, हील तक आपने नीचे तकिया रखना है। अब जब आप लेटेंगे इस तरह से, मैं आपको लेट कर भी दिखा देता हूं। इस तरह जब आप लेटेंगे तो आपके घुटने की सोजन आहिस्ता आहिस्ता कम होना, खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पांव थोड़ा सा ऊपर होगा। आप मजीद इसको ऊंचा कर सकते हैं
اگر انفلیمیشن زیادہ ہے تو پاؤں کے نیچے مزید آپ کو چیز رکھ کے اس کو تھوڑا سا مزید اونچا کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بلڈ فلو واپس آپ کے نی جوائنٹ کی طرف آئے گا, پاؤں کی طرف نہیں جائے گا, جس سے سوجن کم ہوگی, گھٹنے کی درد کم ہوگی. جب بھی آپ لیٹیں اس پوزیشن میں لیٹیں. اب ایکسرسائز کیسے کریں گے؟ اس طرح سے تکیہ رکھنے کے بعد آپ پاؤں کو نیچے کی جانب اور اوپر کی جانب فیس کی جانب اسٹریچ دیں گے, اور یہ ایکٹیویٹی آپ 20 ٹائمز کریں گے. یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اینڈ 20. اس طرح سے 20 ٹائمز دونوں ٹانگوں میں ایکسرسائز کریں گے تو ایک سیٹ ہوگا, اور 3 سیٹ آپ لگائیں گے تو آپ کی یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. دوسری ایکسرسائز میں ناظرین آپ اس تکیے کو نکالیں گے, اس طرح اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھیں گے, ایک ٹانگ کو 95 اینگل پہ فولڈ کریں گے, نی جوائنٹ سے 4 انگلیاں نیچے, دونوں ہاتھوں کی مدد سے تھائز کو پکڑیں گے اور ٹانگ کو اسٹریٹ کریں گے. پھر ڈاؤن, پھر اپ, اس طرح سے 10 ٹائم ایکسرسائز کریں گے. اس سے آپ کے گھٹنے کی درد بھی کم ہوگی, لیگامنٹس میں جو اسٹیفنس ہے وہ بھی کم ہوگی. دونوں ٹانگوں میں 10 ٹائمز کریں تو ایک سیٹ ہوگا, 3 سیٹ لگائیں گے تو ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. تھرڈ ایکسرسائز میں آپ اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹیں گے. اب اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹنے کے بعد آپ ایک ٹانگ کو اس طرح سے اوپر اٹھائیں گے, آہستہ سے پھر نیچے لے کے آئیں گے. 1 بائی 1 دونوں ٹانگوں کو اپس اینڈ ڈاؤن کریں گے. اس سے آپ کے لیگامنٹس, مسلز اسٹرانگ ہوں گے. اگر آپ کے گھٹنے میں پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے درد ہے تو درد کم ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ سوجن کم ہوگی, گھٹنے کی انفلیمیشن بھی کم ہوگی, لیگامنٹس مضبوط ہوں گے, پٹھوں کے اندر آپ کے ایک طاقت بنی رہے گی. تو ناظرین یہ ہماری 3 ایکسرسائزز تھی. 4 سپر سیڈ تھے ایسے بھی جن کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا کے آپ گھٹنے کی درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ نے کسی قسم کا سیک اور ٹکور ہٹنگ پروسیجر ہرگز نہیں کرنا. سیک اور ٹکور کریں گے تو سوجن میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید اگر ڈائٹ پلان کو فالو کرنا چاہتے ہیں, جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, جائیے لنک پہ کلک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور فیملی کا حصہ بنیے. گھٹنوں کی درد, دیگر باڈی جوائنٹس کی درد سے نجات کے لیے ڈائٹ پلان فالو کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر آپ کو گھٹنوں میں بالخصوص درد ہے, آپ بہت پریشان رہنے لگے ہیں, تو آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے. کون سی ایکسرسائز کرنا ہے, پریشان ہے تو عتیق الرحمان شیخ یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجیے, جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. کلک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. کال کرنا چاہتے ہیں, نمبر دیا گیا ہے, اس نمبر پہ کال کیجیے, آن لائن کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ بک کروائیے. آپ کے ہر مسئلے کا حل سب سے پہلے آپ کو دیا جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.